بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم مصطفى. اللهم صل على محمد وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الإمام رضا عليه السلام: لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. امام رضا علیہ السلام نے ایک حدیث قدسی نقل فرمائی ہے جس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب الہی سے محفوظ رہ جائے. امام علیہ السلام کو مدینے سے لے جایا گیا مرو، اور جب امام کا قافلہ نشاپور کے مقام پر پہنچا، آپ لوگوں کو جو نشاپور گئے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ایک جگہ نشاپور میں جسے قدم گاہ کہا جاتا ہے، جہاں امام رضا علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں، نشان مبارک ہیں وہاں پر. وہاں پر جب امام رضا علیہ السلام پہنچے تو اس گاؤں کے لوگوں نے شکایت کی کہ یبن رسول اللہ ہمیں پانی دستیاب نہیں، ہم پانی سے محروم ہیں اس علاقے میں. تو امام نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری، تو جس طرح حضرت موسیٰ کی ٹھوکر سے زمین سے اور پتھر سے پانی نکلایا تھا، وہاں بھی پانی نکلا. امام رضا علیہ السلام نے ثابت کیا کہ وہ اگر موسیٰ ہے تو میں موسیٰ کا وارث ہوں، کیونکہ ہم جو زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے السلام علیکم وارث آدم صفوۃ اللہ، کہ میں وارث ہوں کس کا؟ موسیٰ کا. علم میں بھی وارث ہوں، موعظات میں بھی وارث ہوں، مشکلات اور مصائب میں بھی وارث ہوں. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضدی قوم ملی تھی، اس طرح اہل بیت علیہ السلام کو بھی قوم ملی، اسی طرح کی امت اسی طرح کی ملی. کہ دیکھیں آپ کہ نبی کریم نے ان عربوں کو کھانا کھانے کا طریقہ سکھایا، چلنے کا طریقہ سکھایا، زندگی کرنے کا طریقہ سکھایا، ان کے لیے تہذیب بنائی، تمدن بنائی. کہ آپ مطالعہ کریں کہ اسلام سے آنے سے پہلے کہ جو حالات تھے اور اسلام کے بعد والے حالات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اسلام سے پہلے عورت کے لیے وراثت میں کوئی حق نہیں تھا، اسلام نے حق رکھا. اسلام سے پہلے نکاح کا کوئی سسٹم نہیں تھا،
چند شرفا افراد اس سسٹم سے منسلک تھے، باقی افراد کے یہاں کوئی سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا، جھنڈے کا سسٹم تھا. اس لیے تو امیر المومنین علیہ السلام نے جو شورا تھی اس کی میٹنگ میں خطبہ دیا، فرمایا کہ جو تم میں سے کون ہے جو نکاح کی پروڈکشن ہو میرے علاوہ، تو سارے چپ ہو گئے، کوئی نہیں بولا. چند کچھ فیملیاں تھیں جو دین ابراہیم پر قائم تھی، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کر رہی تھی، باقی جاہلیت میں گم تھے. آج میں چودھری صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، تھے جاہل، نام اپنے کیا پتہ کیا رکھے ہوئے تھے، ابو حکم. ابو جہل اس کا نام ابو حکم تھا. حکم کہتے ہیں وزڈم کو، وزڈم کا باپ. ٹھیک ہے، اگر نام رکھنے سے کوئی آدمی انسان بنتا ہو تو ابو جہل بن جائے، وہ انسان بن جاتا. ابو لہب کا نام جو ہے وہ عبد العزی تھا. قرآن نے آ کر کہا تم عبد العزی ہونے کے حقدار نہیں ہو، تم ابو لہب یعنی آگ کا باپ، جہنم کا سردار. سردار اس کا مطلب ہے کہ جہنم میں بھی کچھ سردار ہوں گے. جی ضروری نہیں ہے کہ جنت میں سارا سردار، جہنم کے بھی کچھ سردار ہیں. یعنی اتنے وہ گھٹیا ہو گئے ہیں، اتنے وہ لو ہو گئے ہیں، اتنے وہ گر چکے ہیں کہ جہنم میں بھی اسفل السافلین میں ہے. ابو لہب کو قرآن نے ابو لہب کا لقب دیا، حالانکہ یہ پیغمبر کا سگا چچا ہے. اور چچا ہونے کے حوالے سے اس میں اور حضرت عباس میں اور حمزہ میں اور جناب ابو طالب میں چچا ہونے کے لحاظ سے، رشتے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں. لیکن دیکھیں چار چچا ہیں، چاروں مختلف مقام رکھتے ہیں، مختلف مزاج رکھتے ہیں، مختلف حیثیت رکھتے ہیں، لیکن رشتے کے لحاظ سے سیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داریوں کی بنیاد پر نہ کوئی جنت میں جائے گا نہ کوئی جہنم میں جائے گا. یہ چھکا چچا ہے، جہنم میں. بلال کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، رنگ نہیں ملتا، زبان نہیں ملتی، کلچر نہیں ملتا، لیکن جنتی ہیں، نفقت جنتی ہیں، اتنے عظیم انسان ہیں کہ اگر وہ آذان نہ دیں تو صبح نہیں ہوتی. کچھ لوگوں نے آ کر پیغمبر سے شکایت کی کہ بلال جو ہے وہ آذان میں کچھ ایکسٹرا لفظ استعمال کرتے ہیں جو آپ کی طرف سے منسوب نہیں ہے. بلایا گیا کہ بلال کو بلاؤ، کہا بلال تم یہ آذان میں ایکسٹرا بعض جملے کیوں استعمال کرتے؟ کہا اس کے بعد میں نے استعمال کرنا شروع کیا جب سے آپ نے غدیر میں اعلان کیا ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا. آپ نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جہاں میرا نام ہوگا وہاں علی کا نام ہونا ضروری ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اذان میں آپ کا نام لوں لیکن علی کا نام نہ لوں. پھر لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ یہ بلال جو ہے وہ شین نہیں پڑھ سکتا، شین کو سین پڑھتا ہے، اشہدو کے بجائے اسہدو کہتا ہے. بہرحال لوگوں نے پروپیگنڈا کر کے، دباؤ ڈال کر کے، ہتھکنڈے استعمال کر کے کہا کہ آج بلال اذان نہ دے. یعنی بعض اوقات انسان اتنا گر جاتا ہے نا، حسد پہ آنا شروع ہوتا ہے تو دین میں بھی حسد کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ بلال کو کوئی تنخواہ ملتی ہے، جی کوئی اس کو کریڈٹ ملتا ہے، کوئی پھیتے لگ گئے اس کے، ظاہری طور تو کوئی چیز نہیں ہے نا اذان دینا، لیکن حسد تھا. تو خدا کے رسول نے منع بھی نہیں کیا کہ خود ٹیسٹ کر لیں جی، ورنہ منع کر دیتے، کہتے کیوں ایسا نہیں کرنا، بلال کو اذان دینے دیں. خدا کے رسول چاہتا تھا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ خدا کا فیصلہ کیا ہے، یہ نہ کہیں کہ پیغمبر اپنی طرف سے فیصلے کرتے ہیں. ہونا ایسا ہوا کہ وہ بلال جو ولایت کی گواہی دیتے تھے، وہ بلال جن کی شین ٹھیک نہیں تھی، آج ایسا ہوا کہ صبح نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے الفاظ مہم اور امپارٹنٹ اور وقتی نہیں ہے، انسان کا دل کا جو ارادہ ہے وہ امپارٹنٹ ہے.
آپ کی اگر تلفظ صحیح بھی نہ ہو لیکن آپ کے دل میں خلوص پایا جاتا ہو تو آپ کی نماز قبول ہے، آپ کی عبادت قبول ہے، آپ کی اذان قبول ہے. لیکن آپ کا تلفظ بالکل پرفیکٹ ہو، بالکل اچھا ہو، لیکن دل آپ کا صحیح نہیں ہے، ریجیکٹ ہو جائے گا، رد ہو جائے گا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگوں نے کیا کیا، کہا کہ پیغمبر کی مرضی کچھ اور تھی، فلاں آدمی کی مرضی کچھ اور تھی، اور پیغمبر کی مرضی پر قرآن نازل نہیں ہوا، فلاں آدمی کی مرضی پر قرآن نازل ہوا. ایک کتاب لکھی گئی، کہا کہ 12 قرآن میں ایسی جگہ ہیں جہاں پر قرآن پیغمبر کی نعوذ باللہ مرضی پر نازل نہیں ہوا، خلیفہ ثانی کی مرضی پر نازل ہوا. استغفر اللہ. کتاب کے نام ہے موافقات حضرت عمر کے سے منسوب کیا گیا، حالانکہ ان لوگوں کو خود بھی پتہ نہیں تھا. ان لوگوں کو ان فضائل کا جو گھڑے گئے ہیں خود بھی پتہ نہیں تھا. ہوتا تو صحیفہ میں بیان کیے جاتے تھے. صحیفہ میں ایک ہی بیان کیا کہ غار میں تھے، یا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی عمر زیادہ ہے، یہ بیان کیا گیا. 2 صاحب الغار. اس کا مطلب ہے کہ فضائل جو گھڑے گئے بعد میں گھڑے گئے اور خاص مقاصد کے تحت گھڑے گئے. ورنہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں. مشہور و معروف واقعہ ہے. یعنی انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو یہ فضائل نہیں بیان کیے جو بعض کو لوگ بیان کرتے ہیں. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام رضا علیہ السلام کی ولادت 11 ذی الحج 148 ہجری 148 ہجری جی سوری 11 ذیقعد اور 148 ہجری، شکریہ آپ کا. 11 ذیقعد اور 148 ہجری کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. امام علیہ السلام کی والدہ کا نام نجمہ خاتون تھا، اور دوسرے نام بھی منسوب ہے اور نقل ہوئے ہیں، جس کے مشہور نام ان کا نجمہ تھا. نیک پارسا اور عبادت گزار. جب بچے کی ولادت ہوئی ہے تو بی بی نے درخواست کی ہے کہ مجھے دایا چاہیے. کہا کس لیے؟ تاکہ بچے کو دودھ پلانے میں میرے ساتھ مدد کرے. کہا کیوں؟ کہا میری عبادت اور اذکار کے لیے اتنا ٹائم خرچ ہو جاتا ہے کہ میرے لیے ٹائم نہیں بچتا کہ میں خدمت انجام دے سکوں. اتنی عظیم خاتون تھی. خود امام رضا علیہ السلام کا لقب رضا ہے، نام ان کا علی ابن موسیٰ الرضا لقب ہے. اور امام رضا علیہ السلام مدینے میں ان کی ولادت ہوئی ہے، لیکن ان کی شہادت مشہد میں ہوئی ہے. یا اس کا پرانا نام توس بھی تھا، اس کا نام مرو بھی بیان کیا گیا. اور زیارت میں ہم پڑھتے ہیں نا ایھا المدفون بارض توس، امام رضا علیہ السلام اسی مناسبت سے ہے. اور امام رضا علیہ السلام کی امامت کی جو شہادت یا گواہی خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دی. امام کے ایک صحابی ہیں سلیمان بن حفص. کس کے صحابی ہیں؟ امام موسیٰ کاظم کے. کہنے لگے میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا کہ مولا میں سفر پہ جا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ممکن ہے دوبارہ آپ کو نہ دیکھ سکوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے بعد جانشین کون ہے؟ تو امام موسیٰ کاظم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا علی میرا جانشین ہے میرے پاس. یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ مذہب شیعہ میں ایک فرقہ نکلا ہے واقفیہ، جنہوں نے وقوف کیا ہے 3-4 مقامات پر. ان میں سے ایک وہ جو تھا جو امام رضا علیہ السلام کی امامت کا قائل نہیں تھا، اور انہوں نے وقوف کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر. اب اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگ کیوں وقوف کر دیتے تھے ایک امام کی امامت پر اور اس کے بعد والے ائمہ کو قبول نہیں کرتے تھے؟ امام موسیٰ کاظم کے وقت میں یہ واقعہ پیش آیا.
امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں واقع پیش آیا. اس کی دو دلیلیں تھیں. اس کی پہلی دلیل یہ تھی کہ تقیہ کا زمانہ تھا، تقیہ کا زمانہ تھا، اور یہ جو امام علیہ السلام کے جانشینی کے جو پیغام ہوتا تھا وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا تھا. مثلا امام موسیٰ کاظم نے اعلان کیا کہ میرے بعد میرا بیٹا علی رضا ہے. امام جیل میں، سختی کے عالم میں، امام نے اپنے کچھ ساتھیوں کو بتایا ہے، لیکن سب اصحاب تک یہ بات نہیں پہنچ سکی کہ میرے بعد میرا بیٹا جانشین ہے. وہاں پر کیا ہوا کہ کچھ لوگ اس عقیدے کے قائل ہو گئے کہ امام موسیٰ کاظم پر امامت رک گئی ہے، اور یہ وقت کے امام تھے، امام زمانہ تھے، اب یہ روپوش ہو گئے ہیں اور دوبارہ یہ رجعت کر کے آئے ہیں. واقفیہ اس بات سے نہیں. اور کچھ لوگ ایک اور وجہ سے، دنیاوی لحاظ سے واقفیہ بن جاتا ہے. یہ ہوا ہے کہ مال بہت زیادہ ہے ایک آدمی کے پاس، خمس دینے کا موقع آ گیا، ٹائم آ گیا، بجائے کہ خمس دے امامت کا انکار کر دیا کہ خمس جو ہے وہ نہ دینا پڑے اور خمس سے بچا جائے. اہل بیت کا جو حق ہے اس کو کھانے کے لیے ایک بہانہ لوگوں نے بعض نے ڈھونڈا اور مذہب سے پھر گئے اور واقفیہ کے لائے. واقفیہ یعنی یہ لوگ وقوف کرتے ہیں، رک جاتے ہیں فلاں امام کی امامت پر. اس کے بعد انہی افراد میں سے ایک واقفیہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ذہن میں لے کر آیا کہ آج اگر میں جاؤں گا امام رضا علیہ السلام کے پاس اور اگر مجھے انہوں نے کانے کنندے دلیل نہ دی تو میں پلٹ کر آ جاؤں گا، جس طرح پہلے سے انکار کر رہا ہوں ان کی امامت کا انکار کر دوں. جب یہ شخص آیا ہے واقفی امام رضا علیہ السلام، تو امام رضا نے آتے ہوئے فرما دیا کہ تیری نیت کا مجھے پتہ چل گیا ہے اور تو انشاءاللہ آج مطمئن ہو کے چلا جائے گا. امام کے پاس آیا، امام نے دلائل دیے امامت کے اور امام موسیٰ کاظم کی ساری وصایا اس کے لیے بیان کی، تو وہ واقفی مذہب سے ہٹ گیا، بلکہ امام رضا علیہ السلام کی امامت کا اقرار کرنے لگا. یعنی بعض اوقات لوگ اپنی دنیا کو دین پر ترجیح دے کر مذہب تبدیل کر دیتے تھے. جس طرح ہوتا ہے نا مشہور و معروف واقعات ہیں تاریخ میں. عرب میں 4 مہینے ایسے تھے جس میں جنگ منع تھی. رجب کا مہینہ ہے، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے اور محرم. یہ 4 مہینے ایسے ہیں جس میں عرب میں لڑائی کرنی منع ہے. ویسے لڑائی تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ عربوں نے کہا چلو 4 مہینے کم از کم نہیں کرتے، کیونکہ عرب جنگ بہت کرتے تھے، لڑائیاں ان کے یہاں بہت ہوتی تھی، جنگ و جدال. کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. جی تو خدا نے حکم دیا کہ 4 مہینے میں لڑائی نہ کریں. اب بعض اوقات اس طرح ہوتا تھا کہ عرب نے لڑائی شروع کر دی ہے، رجب کا مہینہ انٹر ہونے والا ہے، ظاہر ہے انٹر ہوگا تو ان کو لڑائی بند کرنی. اب کیا کرتے تھے، بجائے کہ لڑائی کو روکے رجب کو تھوڑا سا آگے ٹوڑ دیتے تھے. رجب کو تھوڑا سا آگے کر دیں، لڑائی نہیں روکنی جی، رجب کو تھوڑا سا آگے کر دیا. یہاں پر بھی ایسا ہی مسئلہ ہوا کہ بجائے کہ خمس دیں، بجائے کہ تحقیق کریں، بجائے کہ امامت کا اقرار کریں، بجائے اس کے کہ امام رضا علیہ السلام کو قبول کریں، کیا کیا انہوں نے آ کے امامت کا انکار کر دیا اور واقفیہ کہلائے. امام رضا علیہ السلام کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ امام رضا علیہ السلام 3 دن میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. امام علی علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ رکاب سے ایک رکاب سے دوسری رکاب تک قرآن ختم کرتے تھے. امام رضا علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے اور مستحبی روزے مہینے کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں رکھا کرتے تھے. رات کو امام رضا علیہ السلام جاگ کر گزارتے تھے، خدا کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. ایک شخص ہے، اس کا نام رجا بن ضحاک ہے. یہ مامون کا فوج کا جنرل تھا.
اور یہ وہ آدمی تھا جو امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے لایا ہے کہاں پر؟ مرو. یہ راستے میں ساتھ ساتھ تھا. جب یہ مرو میں پہنچا ہے تو اس سے مامون نے سوال کیا کہ تم نے امام رضا علیہ السلام کو کیسے پایا؟ دشمن ہے، دنیا دار ہے، دیندار نہیں ہے، اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا. اس نے کہا کہ میں نے عبادت میں سب سے افضل پایا امام رضا علیہ السلام، میں نے تواضع میں سب سے افضل پایا امام رضا علیہ السلام کو، میں نے خدا کے حقوق ادا کرنے میں سب سے افضل پایا امام رضا علیہ السلام. تو مامون کہنے لگا کہ یہ بات تو نے لوگوں کو نہیں بتانی، ورنہ لوگ امام علی رضا علیہ السلام کے عاشق ہو جائیں گے. رجا بن زحاق مشہور و معروف ہے، مشہد میں اس کی قبر بھی ہے. یہ خواجہ مراد کے نام سے مشہور و معروف ہے اور لوگ وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں. اس کی شاید یہی وجہ ہے کہ یہ بعد میں امام رضا علیہ السلام کا عاشق ہو گیا تھا. پہلے دشمن میں تھا، یعنی سپاہی تھا، فوجی تھا، لیکن بعد میں امام علیہ السلام کی عبادت ریاضت کو دیکھ کر کے یہ اہل بیت کا محب بن گیا تھا اور امام رضا علیہ السلام کا غلام بن گیا تھا. امام رضا علیہ السلام کی تواضع، اتنے بڑے منصب پر فائز تھے، امامت عظیم منصب، اس کے علاوہ ولی عہدی کا منصب، لیکن اس کے باوجود امام رضا علیہ السلام ہمیشہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے. ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ مولا یہ آپ کے مقام جاہ و جلال کے خلاف ہے کہ آپ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. فرمایا کہ خدا نے سب انسانوں کو برابر پیدا کیا اور آدم و حوا سے پیدا کیے، برتری کسی کو حاصل نہیں کہ ہم برتری کا اظہار کریں. اور امام نے کہا تھا اپنے غلاموں کو، جب بھی میں تمہارے پاس آؤں، تم اگر کھانا کھا رہے ہو تو میرے لیے نہ اٹھا کرو اپنی جگہ سے. احترام اپنی جگہ، لیکن اس رزق کا، کھانے کا احترام اس سے زیادہ ہے کہ آپ کھانے کو، رزق کو رسپیکٹ دیں، اس کا خیال رکھیں. کھانا خدا کی طرف سے رزق ہے اور یہ نعمت ہے، کئی لوگوں کو نہیں ملتا دنیا میں. اسلام کا جو کنسیپٹ ہے نا کہ رزق کی قدر کی جائے، بہت اچھا کنسیپٹ ہے. قدر کی جائے. قدر کا کیا مطلب ہے؟ قدر کا مطلب یہ ہے کہ اتنا لیں جتنا کھا سکتے ہیں، اتنا اٹھائیں جتنا کھا سکتے ہیں. ہرس نہ ہو، لالچ نہ ہو. آپ کہ پلیٹ فل بھر لی ہے، آدھی بھی نہیں کھا سکتے. بھاگ نہیں رہا کھانا، یہی ہے جی. 2 گھنٹے رکھے ہوئے ہیں شادی والوں نے. انہوں نے نہیں کہا کہ جو پہلی دفعہ ڈال لے گا اسی کو ملے گا، دوسری دفعہ کسی کو نہیں ملے گا. وہ مشہور و معروف مثال ہے، کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے جینے کے لیے کھاتے ہیں. جینے کے لیے کھانا چاہیے، کھانے کے لیے نہیں جینا چاہیے. اور پھر جو آداب ہیں کھانے کے، اس کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے. پرانے لوگ بڑے سمجھدار اور دینی تھے، اسلامی تھے. بچہ جب کھانے کے لیے بیٹھتا تو پہلا سوال کرتے تھے ہاتھ دھوئے یا نہیں. دوسرا سوال ہوتا تھا کہ بسم اللہ پڑھی یا نہیں پڑھی. تیسرا سوال ہوتا تھا کہ بیٹا کھانے کے دوران باتیں نہ کریں. چوتھا سوال ہوتا تھا بیٹا اپنے سامنے سے کھائیں. آج اس کی کوئی خبر نہیں ہے، بلکہ بچے بڑوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں یہ کہ یہ کریں جی، یہ کریں جی، یہ کریں جی. سینٹائز کیا ہی نہیں کیا ہاتھوں کا جی. اسلام نے ادب سکھایا ہے کہ کھانے کے دوران کسی کے چہرے کی طرف نہ دیکھیں، کھانے کے دوران کسی کے لقمے نہ گنیں، اور کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. وہی اپنا کھانا کھائیں. اس نے زیادہ کھایا ہے، کم کھایا، اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. زیادہ کھایا ہے تو اسی کا نقصان ہے، کم کھایا ہے تو اسی کا نقصان ہے. اور بعض اوقات لوگ جو ہے وہ دعوت سے واپس جاتے ہیں، پشمان ہو جاتے ہیں. یہ جو ہے وہ کم کھایا، زیادہ کھانا چاہیے تھا، پتہ نہیں دوبارہ دعوت ملتی ہے یا نہیں ملتی. مشہور و معروف واقعہ کہتے ہیں کہ ایک حافظ صاحب تھے، وہ اپنے بیٹے کو لے کے دعوت پر ساتھ، اور بیٹے کو کہا کہ بھائی یہ دعوتیں
کبھی کبھی ہوتی ہیں، ہمیشہ نہیں ہوتی، لہذا اس سے خوب فائدہ اٹھانا ہے اور اس میں کوتاہی نہیں کرنی. چانس ہے، دوبارہ چانس شاید نہ ملے. دنیا میں وہی آدمی کامیاب ہے جو چانس سے فائدہ اٹھائے نا جی. تو حافظ صاحب نے بھی یہی کہا بیٹے کو کہ چانس سے خوب فائدہ اٹھانا ہے. تو وہاں پر گئے حافظ صاحب، تو بیٹا کیا کرتا تھا، ایک نوالا اٹھاتا تھا اور ایک گھونٹ پانی کا. تو اب حافظ صاحب پریشان ہو گئے، ٹینشن ہو گئی، پڑ گئے کہ بھائی یہ بیٹے کو لائے ہیں یہاں پر، یہ فائدہ بھی نہیں اٹھا رہا. تو ہم تو اس لیے آئے تھے کہ ہم دونوں باپ بیٹا 3-4 دن کا انتظام کر کے جائیں گے، دوبارہ جو ہے وہ خرچے سے بچیں گے. یہ کیا کر رہے ہیں، غصے میں کوڑ رہے ہیں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کچھ خاموش بیٹھے. اب باہر جب فارغ ہوئے تو بیٹے باہر آئے وہاں پر، تو بیٹے سے کہا بیٹا جی پانی تو گھر میں بھی تھا، صحیح پانی کے لیے ہم یہاں تو نہیں آئے تھے، ہم تو گوشت، مرغ کڑھائی، مرغ مسلم یہ کھانے کے لیے آئے تھے. تو آپ نے کیا یہ ٹیکنیک استعمال کی ہے، پانی پیتے ہیں سارا. بیٹے نے کہا کہ بابا جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں پانی اس لیے پیتا رہوں تاکہ تہ لگے نا، وہ نیچے پریس ہو. ٹھیک ہے، اس طرح ہوتا ہے نا، وہ ویڈیو کو کیا کہتے ہیں جی، کمپریس کرتے ہیں، کمپریس کرتے ہیں، چھوٹی بناتے ہیں نا. کمپریس کرنے کے لیے جو ہے میں نے یہ پانی پیے. پہلے تھپڑ مارا تھا انہوں نے کہ پانی کیوں پیے، پھر ایک اور تھپڑ لگایا، کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا اس وقت یہ نسخہ جو ہے جو تم نے خود استعمال کیا. بہرحال جو آدمی کھانا کھا رہا ہے اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے اور پھر کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. کیوں کہ ممکن ہے وہ بندہ خدا اس کی کوئی اپنی کو مشکل ہو، کم کھانا کھا رہا ہے، زیادہ کھا رہا ہے، کس انداز سے کھا رہا ہے، جلدی کھا رہا ہے، آہستہ کھا رہا ہے. وہ ہر انسان سامنے کچھ اور ہے، بیک پر کچھ اور ہے. سامنے ممکن ہے ایک آدمی مسکرائے، ہنسے، مذاق کرے، لیکن اس کے پیچھے ایک غموں کا غبار ہو، ایک پہاڑ ہو. آپ اس کے ظاہر کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کریں. اس طرح مشہور و معروف مثال ہے کہ ہدہد تھا، حضرت سلیمان کے پاس ایک پرندہ تھا ہدہد. ایک دن ہدہد غائب ہو گیا. تو حضرت سلیمان بجائے اس کی کہ تحقیق کریں، ریسرچ کریں، پتہ چلائیں کیوں غائب ہو، فوراً کہا کہ یہ کہاں ہے، اور کہا لأذبحن ہدہد، آئے گا تو میں سے ذبح کر دوں گا. تو خدا کی طرف سے آرڈر آیا کہ سلیمان تو جلدی نہ کر فیصلے میں، شاید کسی کام سے گیا تھا، شاید تیری کوئی مشکل حل کرنے کے لیے. تو ہدہد نے آ کر بتایا کہ میں کسی کام سے گیا تھا، میں ملکہ سبا کی حکومت ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا کہ آپ کے دوسری طرف ایک حکومت ہے، ایک خاتون کی جو حکومت کر رہی ہے اور وہ اسلام سے دور ہیں، عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں. ضروری ہے کہ اسلام کا پیغام ان تک پہنچایا جائے. یعنی خدا کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کسی کے ظاہر پر فیصلہ نہ کریں. کوئی آدمی اگر ظاہر کو آپ پہلی نگاہ میں دیکھتے ہیں غصے میں ہے تو اس کو فوراً یہ نہ کہیں کہ بد اخلاق ہے. ممکن ہے وہ بندہ خدا اس کی اپنی کوئی مشکلات ہوں، اپنی کوئی ٹریجڈی ہو. اور یہ ہوتا ہے، ایک اور چیز ہوتی ہے، ہم بعض وقت پوری سلسلے کو نہیں پڑھ رہے ہوتے، کسی آدمی کی پوری داستان کو، اس کے ایک سیشن کو، ایک سین کو دیکھنے کے بعد فوراً فیصلہ کر دیتے. جس طرح ایک مشہور معروف مثال ہے، آج ولادت کا دن بھی ہے تو تھوڑی مزاح بھی کر لیں. کسان جو ہے یہ دہقان ہوتے ہیں نا جی، یہ جا رہا تھا صبح صبح ہل چلانے کے لیے. پرانے زمانے میں ٹریکٹر یہ سسٹم مشینری نہیں ہوتی تھی، لوگ یہ بیل ہوتے تھے ان کے پاس، جنہیں ہماری زبان میں دان کہتے ہیں یا آپ کی زبان میں ڈھگا کہتے ہیں. یہ ہوتے تھے لوگ کہ وہ بیل آگے چل رہے ہیں اور پیچھے وہ ہل اس کی اٹھا لیتے تھے، اور اس دانوں کے گلے میں جو چیز ڈالتے ہیں بیلوں کو، اس کو بھی ہماری زبان میں کہتے ہیں جھوٹ، آپ کی زبان میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. صحیح. اور وہ جھوٹ اور ہل کو کنیکشن دینے کے لیے ایک ہوتی تھی پرانے زمانے میں رسی ہوتی تھی جو ان دونوں کو کنیکشن دیتی تھی. ہماری زبان میں اس کو بلیترا کہتے تھے. یہ اٹھایا ہوا ایک دہقان جا رہا ہے تو مسجد کے سامنے سے اس کا گزر ہوا، دیکھا لوگ رکوع میں، خود نماز کم ہی جو ہے وہ پڑھتا تھا. کسان چلا گیا ہل چلانے کے لیے، تو سارا دن ہل چلاتا رہا. شام کو فارغ ہو کر آیا تو اتفاق سے لوگ پھر رکوع میں تھے. صبح جب جا رہا تھا تو صبح کی نماز کے رکوع میں تھے. شام کو جب واپس آیا تو یہ مغرب کی نماز. اس نے سمجھا صبح سے کھڑے ہیں. آواز دی، مولوی صاحب میں نے دانوں کو
چھوڑ دیا ان کو آزاد کر. تم نے ان کو آزاد نہیں کیا ابھی تک. صبح سے جو ہے تم نے کہ جو ہے وہ اس میں رکھا ہوا ہے, اس پوزیشن میں, یہ سخت پوزیشن میں تم نے رکھا ہوا. کیوں؟ اس نے سمجھا نہیں ہے نا, ظاہر کو دیکھا ہے. صبح جب گیا تو رکوع میں تھے, شام سے سمجھا صبح سے کھڑے ہیں, اور اتفاق سے مسجد بھی ہوئی تھی, اتفاق سے صفحے بھی اتنی تھی, اتفاق سے افراد بھی تقریباً اتنے ملتے جلتے. سچویشن مختلف نہیں تھی کہ جج کرتا, گیس لگاتا, سمجھتا لیتا کہ یہ مختلف ٹائم کی جو ہے وہ نماز ہے. ہم بھی اسی طرح فیصلے کرتے ہیں. ایک آدمی کو ظاہری طور پر دیکھا ہے ابھی غصے میں, کہتے ہیں بد اخلاق. بندہ خدا شاید مریض ہو, اس کے سر میں درد ہو, بہت ساری مشکلات سے گزر کر آیا ہو, اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہو, اس لمحے کے لیے وہ سختی کر رہا ہے, تو اس کی بنیاد پر ہمیں فیصلہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. عجیب یہ ہے, اچھائی کے معاملے میں ایسا فیصلہ نہیں کرتے ہم. ایک دفعہ کسی سے اچھائی دیکھ کر تو فوراً یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ بہت اچھا ہے, اس کے لیے انتظار کرتے ہیں, اس کے لیے مختلف مواقع ڈھونڈتے ہیں, پھر جا کر فیصلہ کرتے ہیں اچھا. لیکن برائی کے حوالے سے فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی برا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں, کسی سے متعلق بدگمانی کرنا, برا فیصلہ کرنا جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کسی پر تہمت لگا دینا بد اخلاق ہونے کی, برا ہونے کی, بدتینت ہونے کی, یہ بھی ایک گناہ ہے. فرض کریں وہ برائی ہے, وہ برا ہے تو وہ اپنا حساب خود دے گا. ہم کیوں اس کو برا کہہ کر اپنے گناہوں میں اضافہ کریں؟ وہ برا ہے, اپنا حساب خود دے گا. اس نے ہماری قبر میں نہیں آنا, ہم نے اس کی قبر میں نہیں جانا. ہاں مگر یہ کہ وہ ایک پاکستان میں قوم ہے, نام نہیں لیتا اس کا کیوں کنجوس ہے قوم, مشہور ہے جی, نام لینا مناسب نہیں, پھر لوگ بعض اعتراض کرتے ہیں فلاں قوم کا نام ہے. وہ مشہور و معروف ہے. لطیفہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ قبرستان میں قبر کھودنے کے لیے گورکن ہوتے ہیں نا, یہ نا, تو اس بغل والی قبر سے وہ نکلے, وہ کنجوس قوم کے ایک آدمی. اس نے کہا کہ اللہ قبر کھودنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی کو شیئر کر لیتے جی. وہ مذاق ہے, وہ لطیفہ ہے. ہر آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے, شیئر نہیں ہو سکتی قبر, کہ معاملات میں بھی شیئر ہو جائے, نیکیوں میں بھی شیئر ہو جائے, برائیوں میں بھی شیئر ہو جائے, گناہوں میں بھی شیئر ہو جائے, اور اچھے کاموں میں شیئر ہو جائے. اور یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ اسلام کہتا ہے کہ گناہوں کو ڈھانپا جائے. دیکھیں آپ جنازے کی آخری تکبیر میں پتہ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لا نعلم منہ الا خیرا, کہ خدایا ہم اس سے متعلق اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا, تو ہم سے بہتر جانتا, ہم اچھائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے. یہ کس نے بتایا؟ معصوم نے یہ تکبیر بتائی. معصوم ہمیں کیا درس رکھ رہے ہیں کہ گناہوں پر پردہ ڈالیں. حالانکہ ممکن ہے کہ وہ آدمی جو فوت ہوئے جس کا ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں جانتے ہوں اس کو, لیکن خدا کہہ رہا ہے نہیں, تم نے یہ کہنا ہے کہ نہیں جانتے اچھائی کے علاوہ. وَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي احسان, ہم کچھ بھی نہیں جانتے, تو جانتا ہے. اگر احسان والا یہ آدمی ہے, نیکیاں کرنے والا آدمی ہے, صالح آدمی ہے, فَزِدْ فِي احسان, تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما. وَإِنْ كَانَ مُسِيًّا مُذْنِبًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ, اگر یہ گناہگار تھا, معصیت کار تھا, تو خدایا اس کے گناہوں کو معاف فرما. پس امام رضا علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہم عاجزی اختیار کریں, تکبر ہم میں نہیں ہونا چاہیے. امام رضا علیہ السلام